اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والذین معہ، کہ وہ جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت ابن عباس رئیس المفسرین وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت، ہر مقام، ہر جگہ، ہر گھڑی میں موجود ہوا کرتے تھے۔ ایمان لانے میں اول تھے، غار کے اندر بھی ساتھ تھے، ہجرت میں بھی ساتھ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مصلی کے بھی ساتھ، یعنی مصلی پر بھی وہی کھڑے ہوئے۔ تو یہاں سے مراد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سخت۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ شفقت رکھتے تھے، اتنی زیادہ شفقت کہ جان دے دی لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیا۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئے حضرت عثمان غنی کے پاس اور پیشکشیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آ کر پیشکش کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے گھر میں 700 صحابہ جاباز آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، اگر آپ کا ایک حکم ہو تو یہ 4000 محاصرین جو ہے جن نے محاصرہ کیا ہے ہم ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ادھر ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ مدینہ بھرا پڑا ہے آپ کے چاہنے والوں سے، اگر آپ اشارہ کریں گے تو پھر چٹکیوں کے اندر ان کا خاتمہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا تھا کہ خبردار، صلح کی بات کرو، لڑائی کی بات نہ کرو۔ میں پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ میں اپنی خلافت کی خاطر مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑوا دوں۔ اس وقت میرا سب سے بڑا حمایتی وہ ہے جو تلوار کو اپنے نیام میں رکھے اور صبر کرے۔ مجھے بھی اللہ کے رسول نے صبر کی تلقین کی تھی، تو یہ رحیم تھے بہت زیادہ امت کے اوپر کہ آپس میں لڑایا نہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ سجدے، رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ کو ملیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس یہاں سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نماز کے بہت زیادہ عادی تھے، بہت زیادہ شوقین تھے۔ اور سن رکھا ہے آپ نے کہ جب تیر لگ گیا انہیں اور تیر نکالنے سے تکلیف ہو رہی تھی تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو تیر نکال لو، اور وہی ہوا، جب نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکالا تو بعد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ تیر کہاں گیا؟ کہا کہ حضرت جب آپ نماز میں کھڑے تھے ہم نے نکال دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میری لو لگ گئی تھی، پھر میری دنیا کی فانی چیزوں کی طرف توجہ کیا ہوتی، تو اس قدر نمازی تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اس سے باقی عشرہ مبشرہ مراد ہیں کہ جو ہر وقت جہاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضامندی جہاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کر طلب کرتے اور تلاش کرتے، اور ان کے نشان چہروں کے اوپر من اثر سجود سجدے کے محراب ہوں گے۔ تو دیکھیں مفسرین نے ادھر لکھا ہے کہ یہاں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدے کے جو نشان ہوتے ہیں، فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور آ جاتا ہے جو اس کی پیشانی میں روشن ہو کر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا کہ اس سے وہ مراد ہے کہ تمام صحابہ کی پیشانیاں چمکتی تھی روشن چاند کی طرح۔